وصل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے ساتھ قرب کے دو درجے ہیں، ایک کو نبوت کہتے ہیں اور ایک کو ولایت کہتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پھر نہ دنیا میں کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی آئے گا۔ البتہ ولایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی بندہ اگر محنت کرے تو اپنی محنت اور ریاضت کی بدولت ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کسبی چیز ہے۔ کسبی کا معنی یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی محنت پر اس کا دار و مدار ہے۔ جو بندہ محنت کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کو اپنا قرب، اپنی ولایت کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے اور پھر اولیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ ولی عربی زبان میں دوست کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ولی ہے یعنی اللہ کا دوست ہے۔ اور قرآن اور احادیث مبارکہ میں جو تعلیم دی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی فرمان برداری والی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ ولی بن جاتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں ولایت کا تصور کچھ اور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کشف و کرامات ہوں، وہ ہوا میں اڑ سکے یا پانی کی سطح پر چل سکے یا اور حیران کن کام سر انجام دے سکے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے۔ حالانکہ ولایت کا جو معیار قرآن میں اور حدیث میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا، پہلا درجہ کہ وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دوسرا درجہ کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان لانے والے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، یہ ولی کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارے تصوف اور سلوک کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، بندہ 100% گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔
اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر مبارک ہو، ولایت کا درجہ مل چکا ہے، بے شک کشف و کرامات نہیں ہے، بے شک خیر کے عادت امور ظاہر نہیں ہو رہے، بے شک اچھے خواب نظر نہ آتے ہوں، لیکن جب گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب ہو گئی بس پھر ولایت حاصل ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ نفل نمازیں پڑھنا آسان، تلاوت کی کثرت کرنا آسان، نفل روزے رکھنا آسان، گناہوں سے بچنا نہایت مشکل کام ہے۔ چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بندہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، اوابین کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اہتمام سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنی نگاہوں کو قابو نہیں کر سکتا، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں لا سکتا۔ خواتین عبادت اتنی کرتی ہیں کہ دوسرے دیکھ کے رشک کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے میں بالکل ناکام ثابت ہوتی ہیں۔ نہ زبان قابو میں، نہ نگاہوں پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ شریعت کی دوسری پابندیوں کا اہتمام ہوتا ہے، نہ حلال حرام کا فرق ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ گناہوں سے بچیں، دنیا کے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گویا کہ عبادت گزار بننے کے لیے زیادہ نفل نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، زیادہ تلاوت ضروری نہیں ہے، زیادہ نفلی صدقات ضروری نہیں ہے، بلکہ زیادہ عبادت گزار بننے کے لیے گناہوں سے زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ جتنی احتیاط زیادہ ہوگی اتنا ہی بندہ زیادہ عبادت گزار سمجھا جائے گا۔ تو ولایت کس چیز کا نام ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ لہذا جس دن ہماری نگاہیں مکمل قابو میں آ گئی، زبان پہ کنٹرول، کانوں کا سننا درست ہو گیا، دل و دماغ کے خیالات صحیح ہو گئے، حلال حرام میں ہم نے فرق کرنا شروع کر دیا، جھوٹ بولنے سے ہم بچ گئے، بس تو یہی چند ایک گناہ ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہماری اس معاشرے میں اکثر لوگوں کو انہی چند گناہوں نے الجھایا ہوا ہے، اور یہی چند گناہ ان کے لیے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ الحمدللہ شراب سے تو اکثر لوگ بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ قتل مقاتلے بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ زناکاریوں سے، بدکاریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب نہیں جا سکتے؟ چند ایک گناہ ہیں، یعنی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، کانوں سے ہم غلط سن لیتے ہیں، اور کبھی کبھار کمانے میں ہم بے احتیاطی کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، بددیانتی کر لیتے ہیں، ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ چند ایک گناہ ہیں، گویا کہ وہ بڑے بڑے گناہ تو ہم پہلے سے چھوڑ چکے ہیں، تو یہ چھوٹے گناہ ہیں، ان کا چھوڑنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہم عزم کر لیں تو گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے پھر ولایت ہمارا مقدر۔ وہ اولیاء وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اڑنا ہے یا اڑانا ہے، رونا ہے یا رولانا ہے، وہ دوسروں کے پاس چلا جائے، جس نے انسان بننا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ گویا کہ ہم اڑنے اڑانے والا کام نہیں کرتے، ہم انسان کی تربیت کرتے ہیں، انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے ہیں، تو گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ ہمارے ہاں ولایت کا معیار کیا ہے؟ کشف و کرامات ہوں، یا دوسرا معیار بندے کو اچھے خواب نظر آتے ہوں، خواب نظر آتے ہوں یا نظر نہ آتے ہوں، ویسے لوگوں کو اپنی طرف سے خواب سناتے رہتے ہوں کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ مریدین بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہر خواب دیکھنا اس کا معیار ہے۔ کئی مرتبہ ولایت کا معیار حسب نسب بن جاتا ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ ولایت موروثی چیز ہے کہ جس کا باپ اللہ کا ولی تو بیٹا بھی ولی ہوگا، پوتا بھی ولی ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی فن موروثی طور پہ اولاد کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ درزی کا بیٹا اس وقت تک درزی نہیں بن سکتا جب تک کہ باقاعدہ اس فن کو سیکھ نہ لے۔ ڈاکٹر کا بیٹا اس وقت تک ڈاکٹر نہیں کہلایا جا سکتا جب تک کہ وہ اس تعلیم کو باضابطہ طور پہ حاصل نہ کر لے۔ انجینئر کا بیٹا اس وقت تک کوئی بندہ اس کو انجینئر تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ وہ باقاعدہ اس علم کو حاصل نہ کر لے۔ تو پھر پیر کا بیٹا خود بخود پیر کیسے بن جاتا ہے؟ ولی کا بیٹا خود بخود ولی کیسے بن جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ کوئی دکان تو نہیں ہے، یہ کوئی زمین تو نہیں ہے کہ وراثت اولاد کو منتقل ہو گئی اور یہ چیز اولاد کو مل گئی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں تصور ہے، یہ غلط تصور ہے۔ ولایت کشف و کرامات کا نام نہیں ہے، ولایت یہ اچھے خواب دیکھنے کا نام نہیں ہے، ولایت موروثی طور پہ اولاد کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے والا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا اذا رأیتم احدا، جب تم کسی بندے کو دیکھ لو، یمشی علی الماء، جو پانی پر چلتا ہو، او یطیر فی الہواء، یا وہ ہوا میں اڑتا ہو، وہو یخالف سنتا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کا مخالف ہو، فَضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ، اس کو جوتے مارو، فَإِنَّهُ دَجَّالٌ كَذَّابٌ لَا وَلِيٌّ، وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کا یہ معیار ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ اپنے دوستوں کی رعایت بھی کرتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ دوست اپنے دوست کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے بے وفا لوگ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اللہ تو بے وفا نہیں ہے، وہ تو با وفا ہے۔ وہ پھر جب کسی کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوستی کا حق ادا کر دیتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ میں اپنے اولیاء کے ساتھ کون سا خصوصی معاملہ کرتا ہوں، کیا کیا اعزازات اپنے اولیاء کو دیتا ہوں۔ تو اللہ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے اللہ کے اولیاء کی۔ سکون کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے اور شہر کے پریشان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو پورے شہر میں کوئی بندہ پریشان نظر نہیں آئے گا۔ صرف اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، پتہ نہیں اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں کیا سکون بھر دیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پریشان حال بندہ کسی اللہ والی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، 5-7 منٹ کے اندر اپنا غم اپنی پریشانی بھول جاتا ہے۔ ایسے بندہ پرسکون ہوتا ہے، خود حیران ہوتا ہے کہ سارا غم ختم ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کے دل کا سکون ہوتا ہے جو سامنے والوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نہ کوئی غم نہ کوئی پریشانی، ٹینشن فری زندگی۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ دنیا مسائلستان ہے، دنیا ہے ہی پریشانیوں کی جگہ، دنیا میں کوئی بندہ خوشحال نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو مسائلستان نہیں بنایا، اللہ نے دنیا کو جنت کا نمونہ بنایا ہے۔ جیسے جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، ایسی ہی دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا تو ساتھ اللہ نے یہ فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، زمین میں قرار ہے، پریشانی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، دنیا مسائلستان نہیں ہے، دنیا قرارستان ہے، دنیا سکونستان ہے، وہاں تمہیں سکون ملے گا۔ وَمَتَاعٌ، دنیا میں تمہیں نفع اٹھانے کا موقع دیا جائے گا، إِلَىٰ حِينٍ، قیامت تک دنیا میں تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے، دنیا میں سکون کی زندگی گزارو گے۔ اب اللہ نے تو یہ وعدہ کر لیا، اور چونکہ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور اس وقت ہماری ارواح آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھی، گویا کہ ہماری ارواح کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں سکون ملے گا، چونکہ وعدہ ہو چکا تھا۔ اس لیے آج دنیا میں ہر بندہ سکون کا متلاشی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ سکون مل جائے جس سکون کا میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، تم دنیا میں جاؤ گے سکون پاؤ گے۔ ہم نے تو دنیا میں سکون دیکھا نہیں ہے، کبھی ہم نے آرام دیکھا نہیں ہے، کبھی ہم نے خوشی دیکھی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ بات کرتا ہے، ہر بندہ فطری طور پہ سکون چاہتا ہے، کیونکہ ہماری ارواح کے ساتھ سکون کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر ہم سکون تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے جب سکون تلاش کیا تو ہم نے سوچا کہ شاید سکون اچھے کپڑوں میں ہوگا، تو ہم نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، سکون نہیں ملا۔ پھر ہم نے کہا شاید اچھا کھانا کھائیں گے تو سکون مل جائے گا، پھر ہم نے قسم قسم کے کھانے کھائے، ٹھنڈا کھایا تو گرم کھایا تو نمکین کھایا تو میٹھا کھایا، ایک ہی وقت میں ایک ہی دسترخوان پہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھائے، پھر بھی سکون نہیں ملا۔ پھر ہم نے سوچا شاید اچھے مکان میں سکون ہو، پھر ہم نے عالیشان مکانات بنائے، بہترین کوٹھیاں بنوائیں، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملا۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید اچھی گاڑیوں میں سکون مل جائے گا، پھر ہم نے گاڑیاں خریدنی شروع کر دی، تو پھر لہٰذا 20 لاکھ کی گاڑی سے کام نہیں چلتا، کم از کم 1 کروڑ کی گاڑی تو ہونی چاہیے، 1 کروڑ سے پھر 2 کروڑ، پھر 2 کروڑ سے 3 کروڑ، لیکن 20 لاکھ کی گاڑی میں سکون نہیں ملا، تو 3 کروڑ کی گاڑی میں بھی اسی بندے کو سکون نہ ملا۔ پھر سوچا کہ یار ہمارے شہر میں سکون نہیں ہے، شاید مری ناران کغان میں سکون مل جائے، ہم وہاں چلے گئے، وہاں سکون نہیں ملا۔ پھر ہم نے کہا پاکستان میں سکون ہے ہی نہیں، دبئی کا رخ کرتے ہیں شاید وہاں مل جائے، ہم نے دبئی کا رخ کیا، وہاں سکون نہ ملا، وہاں اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ شاید یورپ کے لوگ بڑے خوش ہیں، سکون یورپ میں مل جائے، وہاں گئے، پتہ چلا کہ خودکشی کا ریشو وہاں ہم سے زیادہ ہے، وہاں زیادہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، زیادہ لوگ نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہاں بھی سکون نہیں ہے۔ یا اللہ آپ نے سکون کا وعدہ کیا تھا، سکون کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے زمین کا چھپا چھپا چھان مارا، ہمیں سکون نہیں ملا۔ ہم سکون کی تلاش میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گئے، سکون نہیں ملا۔ ہم نے سمندر کی لہروں پہ سفر کرنا شروع کر دیا، سکون مل جائے، سکون نہ ملا۔ ہم نے ہوا کے گوش پہ اڑنا شروع کر دیا، سکون نہ ملا۔ ہم نے بے تاب پیغام رسانی ایجاد کر لی، سکون نہ ملا۔ ہم نے دوسروں کی بیٹیوں کو نچایا، دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا، عیاشی فحاشی کی انتہا کر دی، اللہ پھر بھی سکون نہ ملا۔ چنانچہ وہ فلمکار، وہ اداکار جو پوری دنیا کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خودکشی کا رجحان ان میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، وہ خود سب سے زیادہ خودکشی کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں۔ یا اللہ کہاں ملے گا سکون؟ پھر اللہ نے ہمیں متوجہ کر دیا کہ میں نے سکون جہاں رکھا تھا اس طرف تم دیکھتی ہی نہیں ہو۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، میں نے تمہیں کہا تھا زمین میں اتر جاؤ۔ پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر تمہاری طرف، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، زندگی گزارنے کے اصول آئیں گے، دستور آئیں گے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے
उन उसूल और ज़ाब्तों की पाबंदी कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों पर न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। मैंने वादा किया था और मैंने बताया भी था कि यह खौफ और गम से पाक जिंदगी किन लोगों की होगी, फमन तबअ हुदाया, जो मेरी हिदायत की इत्तिबा करते हैं, और जो लोग मेरी हिदायत की इत्तिबा नहीं करते, मैं उनके लिए इस दुनिया को जहन्नम का नमूना बना दूंगा। अल्लाह ने जन्नत का नमूना बनाया है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो बंदा मेरे सामने खड़ा होने से डरा उसको दो जन्नतें मिलेंगी, एक तो आखिरत की जन्नत है, एक दुनिया में उसको जन्नत के मजे मिलेंगे, उसको दो जन्नतें मिलेंगी। और फिर जो लोग नाफरमानी करते हैं तो आखिरत की जहन्नम तो है ही उनकी मुकद्दर, दुनिया भी अल्लाह उनके लिए जहन्नम का नमूना बना देता है। देख लो, हमें खुद नजर आता है, बल्कि कई लोगों की खुद अपनी आप बीती होती है, सब कुछ मयस्सर है, घर में कमी किसी चीज की नहीं है तो सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, इसी सुकून की तलाश में हम मारे मारे फिर रहे। लेकिन जब तक अल्लाह के साथ दोस्ती नहीं लगाएंगे, अल्लाह ने अपने दोस्तों के साथ सुकून का वादा किया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुकून चाहिए तो अल्लाह की दोस्ती में आ जाओ। कैसे सुकून होगा? एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि क्या हाल है, फरमाया उस बंदे का हाल क्या पूछते हो, उस बंदे का हाल क्या पूछते हो जिसकी मर्जी के मुताबिक दुनिया का निजाम चल रहा हो। वो हमारी मर्जी के मुताबिक तो हमारे घर का निजाम भी नहीं चलता, हमारी मर्जी के मुताबिक तो हमारी औलाद भी नहीं चलती, हमारी मर्जी के मुताबिक तो हमारी बीवी भी नहीं चलती, और वो कहता है कि दुनिया का निजाम मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा दावा किया है कि दुनिया का निजाम मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी में फना कर रखी होती है, तो चूंकि निजाम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलता है, वो कहते हैं जो अल्लाह की मर्जी वो मेरी मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी वो मेरी मर्जी, निजाम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चल रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने औलिया को सुकून भरी जिंदगी अता करता है। ये गम और परेशानियां उन पर भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, माली तंगी भी आती है, घर के झगड़े भी आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कमाल ये होता है कि जाहिरन वो बंदा बड़ा परेशान लेकिन अंदर से बड़ा मुतमईन होता है, जबकि हमारा मामला उल्टा है। हम जाहिरन बड़े लोगों को अपना आप मुतमईन दिखा रहे होते हैं और अंदर की तूफान का हमें पता होता है। फर्क इतना है कि वो जाहिरन परेशान नजर आते हैं, अंदर मुतमईन होते हैं, क्योंकि सुकून अंदर की चीज है, सुकून और इत्मीनान अंदर से बंदे को मिलता है। हम जाहिरन बड़े मुतमईन नजर आते हैं, लोग हमें देख के रशक करते हैं, वाकई बड़े मजे की जिंदगी है, हालांकि हमारे दिलों के अंदर जो परेशानी होती है वो हमें मालूम होती है। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया, एक आदमी अपने कमरे से बाहर कोई चीज तलाश कर रहा था। दूसरा आदमी आया, पूछा क्या चीज तलाश कर रहे हो? उसने कहा कि मेरा रुपया गिर गया है, मैं वो तलाश करता हूं। रुपए का सिक्का था। तो वो आदमी भी साथ तलाश करने लगा। अब कमरे के सामने थोड़ी सी जगह थी, दोनों तलाश करते रहे, काफी देर गुजर गई। तो उस आदमी ने कहा, मियां यहां पे तो नजर नहीं आ रहा, पता नहीं आपसे कहां गिर गया होगा, आप यहां तलाश कर रहे हैं। उसने कहा गिरा तो कमरे में है। वो फिर कमरे में तलाश क्यों नहीं करते? कहते उधर अंधेरा है, उधर अंधेरा है, अंधेरे में नजर नहीं आता। हजरत कारी साहब फरमाते हैं कि बिल्कुल यही मिसाल उस शख्स की है कि जिसके अपने मन में अंधेरा है, इसलिए अपने मन में सुकून तलाश करने की बजाय बाहर की चमक दमक में सुकून तलाश करता है। तो जहां सुकून है वहां ये तलाश नहीं करता, जहां तलाश कर रहा है वहां सुकून है नहीं। उम्रें गुजर जाती हैं, जिंदगी गुजर जाती है, बंदा सुकून की तलाश में मारा मारा फिर रहा होता है, लेकिन वो सुकून उसको मिलता नहीं।
اللہ تعالی اپنے اولیاء کو سکون بھری زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے حضرت جی ایک مثال سے بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ظاہراً بڑے غمگین نظر آتے ہیں، ممکن ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی گر جائیں، لوگ کہیں گے بڑا پریشان ہے، لیکن دل میں یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ فرماتے ایک آدمی دکان پہ جاتا ہے فروٹ چاٹ کھانے کے لیے، دکاندار سے کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ بنا دو، ذرا مرچیں زیادہ ڈال دو، دکاندار مرچیں خوب ڈالتا ہے۔ اب جب یہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں، پانی نکل رہا ہوتا ہے، ناک سے بھی پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ اب لوگ سوچیں گے بڑی مصیبت میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ناک سے پانی بہ رہا ہے، لیکن ایک پلیٹ ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میاں ایک پلیٹ اور دے دو، بہت مزہ آ گئی۔ اب جیسے تیز مرچیں والا فروٹ چاٹ جو بندہ کھا لیتا ہے تو شوقین لوگوں کو زیادہ مزہ آتا ہے، ایسے ہی اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ غم اور پریشانی کی وجہ سے ظاہراً وہ پریشان نظر آتے ہیں، اور دل ہی دل میں وہ کہتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ جب تیری طرف سے مجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ مجھے عزیز ہے، جیسے تو خوش ہے ویسے میں خوش ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ ان کو کبھی مصیبت پریشانی کے حوالے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ جو دوسرا خصوصی معاملہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں کے اندھیرے، فتنوں کے اندھیرے، گمراہیوں کے اندھیرے، ماحول کے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ اس بندے کو بچا لیا جائے۔ اب فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا کہ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ عام لوگوں سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ ان لوگوں کو نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، پھر نفس و شیطان ان کے ساتھ ایسے کھیلتے رہتے ہیں جیسے بچے فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں، نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اللہ اپنے اولیاء کو کبھی نفس و شیطان کے حوالے نہیں کرتا بلکہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ بندہ گناہ کی طرف جانا ہی چاہتا ہے، اللہ اس کو روک لیتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ بندہ میری نافرمانی کر لے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے والد اپنے بیٹے کو سڑک پار کراتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو سڑک پار کراتی ہے تو اپنے بیٹے کو ایسا نہیں چھوڑتی، پتہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، ممکن ہے ایسی ہی بھاگ جائے، حادثہ ہو جائے گا، بلکہ بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے آہستہ آہستہ سڑک پار کراتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میں انگلی سے پکڑ کے لے جاؤں گی تو یہ بچ جائے گا، اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو انگلی سے پکڑ کے گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ بچاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوانی تھی تو اعلان کیا تھا کہ آج میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک ایسے شخص سے رکھوانے جا رہا ہوں جس نے پوری زندگی گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو درکنار، کبھی گناہ کبیرہ کے بارے میں ارادہ بھی نہیں کیا، گناہ کبیرہ کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا۔ پھر حضرت میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ کو آگے کر دیا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ان سے رکھوائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، لہٰذا ہم تو بچنا چاہتے ہیں نہیں بچ پاتے، جبکہ اللہ اپنے خاص بندوں کو کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہیں کرتا، کبھی نفس و شیطان کو ان پر حاوی نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور
تیسرا اعزاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی ہیں، فی دنیا، دنیا میں، و فی الآخرہ، اور آخرت میں۔ دنیا کی خوشخبریاں، یہ دنیا کی خوشخبری کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا میں کیا بشارت ملتی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ کئی مرتبہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ خواہ میں لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تل کا عاجل بشر المؤمن، وہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اپنی اولیاء کو دنیا میں بشارتیں دیتا ہے، یہ وہی بشارت ہوتی ہے جو اللہ تعالی مخلوق کی زبان سے جاری کروا دیتا ہے۔ زبان خلق کو نقارا، یہ خدا سمجھو، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی زبان سے اولیاء کی تعریفیں جاری کروا دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ مخلوق کے خدا کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود بخود محبت ڈال دیتا ہے۔ نہ کسی کے ساتھ 1 روپے کا احسان کیا ہوتا ہے، نہ کسی کے ساتھ پرانی یاری دوستی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ والے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ ایک مرتبہ ایک انگریز آیا، ہندوستان کے دورے پہ آیا تھا، اور وہ جب وہ مزار پہ آیا تو مزار پہ لوگوں کا رش دیکھا، وہ لوگوں کی محبت اور عقیدت کا اظہار دیکھا، تو واپس گیا، لوگوں کو کہنے لگا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھا ہے کہ جن کو فوت ہوئے سالوں گزر چکے ہیں، لیکن آج تک وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں پر یہ لوگ حکومت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل آسمان کی فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل میں بھی محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی وہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، پھر زمین پہ چلتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ او لوگو، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ پھر روئے زمین پر حضور نے فرمایا ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، سارے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بشارت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ میں کیسے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بشارت ہے دنیا میں بشارت دی جاتی ہے۔ مرتے وقت، فوت ہوتے وقت ان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ڈرنا بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں کرنا، اس جنت کی بشارت سن لو جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ موت کے وقت ان کو بشارت دی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی وفات کی رات تھی، ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ حضرت کی طبیعت خراب تھی، میں ان کی خدمت میں مصروف تھی، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی، صحن کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ گھر کے صحن میں سفید پگڑیاں باندھے ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے اتنے لوگ تھے کہ صحن میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ یا اللہ، اس وقت ہمارے گھر میں کون لوگ آئے ہیں؟ میرا یہ خیال تھا کہ شاید مدرسے کے طلباء اور اساتذہ حضرت کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت کون عیادت کے لیے آتا ہے؟ اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا پانی پلا دو۔ میں نے فوراً پانی کا پیالہ اٹھایا، حضرت کو سہارے کے ساتھ بیٹھایا، پانی پلایا، حضرت نے پانی پی لیا، پھر سر سرہانے پہ رکھا، قبلے کی طرف رخ موڑا اور پھر لا الہ الا اللہ فرمایا، روح پرواز کر گئی۔
तो मुझे पता चला कि घर के सहन में सफेद पगड़ियां बांधे हुए, सफेद कपड़ों में मलबूस जो लोग मुझे नजर आए थे, वो हकीकत में अल्लाह के फरिश्ते थे, जो हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की रूह के प्रोटोकॉल के लिए जमीन पर उतर आए थे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मौत के वक्त फरिश्ते उतरते हैं, बशारतें मिल रही होती हैं उनको, मौत के वक्त बशारतें मिलती हैं उनको, आखिरत में बशारतें मिलती हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अगला एहसान होता है, खास करम होता है अल्लाह का अपने औलिया पर। और अगला एजाज अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आदाली वलियन फकद आदनतुहु बिल हर्ब, जो मेरे एक वली के साथ दुश्मनी करता है तो मेरी जानिब से उसके खिलाफ ऐलान जंग है। जो वली के साथ दुश्मनी करे तो अल्लाह की जानिब से ऐलान जंग है। तो जो बंदा अल्लाह के औलिया को परेशान करता है तो अल्लाह नाराज होता है, और जिसके खिलाफ अल्लाह ऐलान जंग कर देता है तो उसको इबरत का निशान बना देता है, इबरत का निशान बना देता है। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह एक बस्ती में हर महीने बयान करने के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। बस्ती में सुन्नी लोग बिल्कुल थोड़े थे, गैर सुन्नी लोग ज्यादा थे। तो सुन्नी लोगों ने हजरत से कहा था कि हमारी तादाद थोड़ी है, हमारे लिए तो अपनी बका मुश्किल हो चुकी है, आप तशरीफ लाएं, कुछ हमारा हौसला होगा, कुछ हमारे बंदे मजबूत हो जाएंगे, मुमकिन है कि हमारा काम बढ़ जाए। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह हर महीने तशरीफ ले जाते थे। इल्म भी था, इखलास भी था, कुव्वत इस्तिदलाल भी थी, कमी किसी चीज की नहीं थी। तो हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान जो भी सुनता था मुताअस्सिर होता था। चुनांचे अपने तो सुनते थे, मुताअस्सिर होते थे, कई मर्तबा गैर सुन्नी लोग भी सुनते थे, वो भी मुताअस्सिर होते थे। अब उन लोगों को परेशानी लाहिक हो गई कि अगर ये मौलवी इसी तरह मुसलसल आता रहा फिर हमारे अपने नौजवान हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। चुनांचे उन्होंने तदबीरें सोचनी शुरू कर दी कि हम इनका ये काम कैसे रोक सकते हैं। तरीका ये इख्तियार कर लिया, आपस में मशवरा कर लिया कि हम अगली मर्तबा इसको बयान नहीं करने देंगे। हम कुछ बंदों को मुकर्रर करते हैं, वो मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे। जब ये बार बार सवालात पूछेंगे तो ये एक सवाल का जवाब देगा, फिर अगला सवाल सामने आएगा उसका जवाब देगा, फिर अगला बंदा सवाल पूछेगा ये उसका जवाब देगा। यूं ये सवालात में उलझा रहेगा और टाइम गुजर जाएगा। अब उन्होंने इस मंसूबे के तहत 10 बंदों को 10 सवालात याद कराए कि पहले आपने ये सवाल पूछना है, फिर दूसरे नंबर पे फलां ने ये सवाल पूछना है और फलां ने ये सवाल पूछना है। अब वो सारे हजरात मस्जिद में पहुंच गए और तमाशाई भी पहुंच गए। असल जो सामेईन थे वो तो पहले से मौजूद थे। चुनांचे हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, मिंबर पे बैठ गए और फरमाया, मियां आज मेरा बयान करने का इरादा नहीं है, बस कुछ लोगों के जहनों में कुछ सवालात पैदा होते हैं, आज मेरा जी चाहता है कि उनके सवालात के जवाब दें। फिर फरमाया कि किसी के जहन में यह सवाल पैदा होता है उसका जवाब ये है, और किसी के जहन में यह सवाल पैदा होता है उसका जवाब ये है, और किसी के जहन में यह सवाल पैदा होता है उसका जवाब ये है। चुनांचे हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन 10 बंदों के 10 सवालात भी खुद बता दिए और उनके जवाब भी खुद दे दिए। अब तो लोग और ज्यादा मुतासिर हो गए। उन्होंने आखिरी हरबा ये इस्तेमाल कर लिया कि हम किसी तरीके से हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह की तज़हीक करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं ताकि वो इतना शर्मिंदा हो जाए कि दोबारा इस बस्ती का रुख ही न करे। अब वो ड्रामा करने के लिए, तज़हीक के लिए एक मंसूबा बनाया। अगली मर्तबा हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो बयान के बाद 2 बंदे मिले और कहने लगे, हजरत हमारे यहाँ फौतगी हो चुकी है, आप जनाजा पढ़ाएं। हजरत ने फरमाया कि आप लोग अपने मौलवी से जनाजा पढ़ाएं, मुझसे क्यों पढ़वाते हो? उन्होंने कहा कि हमारा मौलवी कहीं गया हुआ है तो आप जनाजा पढ़ाएं। हजरत ने फरमाया कि मुझसे जनाजा न पढ़वाओ, आपका मसलक कुछ और है, मेरा मसलक कुछ और है।
मेरा जनाजा पढ़ाना आपके लिए खैर का जरिया नहीं बन सकेगा। उन्होंने कहा नहीं हजरत, हमें आपके साथ अकीदत है और मोहब्बत है, बस हमने आपसे ही जनाजा पढ़वाना है। हजरत ने फरमाया कि जनाजे में कोई खैर नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, आपसे पढ़वाना है। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए, जनाजा लाया गया, सफी सीधी हो गई। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाजा पढ़ाना शुरू किया। अब उन लोगों ने जो मंसूबा बनाया था वो ये था कि जिंदा बंदे को कफन पहना के लिटाया हुआ था। ख्याल ये था कि जब एक तकबीर दो तकबीरें कही जाएंगी तो ये बंदा उठ के बैठ जाएगा, और जब ये उठ के बैठ जाएगा तो फिर हम उस पर हंसेंगे कि ये तो जिंदों के जनाजे पढ़ाते हैं, ये कैसे वली हैं, इसको पता ही नहीं चला कि ये बंदा तो जिंदा है और जिंदा को मुर्दा समझ के जनाजा पढ़ा लिया। अब ये उनका मंसूबा था। अब हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाजा पढ़ाना शुरू किया। पहली तकबीर कही, दूसरी कही, 4 तकबीरें मुकम्मल हो गई, बंदा उठा नहीं। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह रवाना हो गए। वो बंदे आए और बंदे को हिलाया कि उठता क्यों नहीं, ये जनाजा मुकम्मल हो गया। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने पीछे मुड़ के देखा और फरमाया, मियाँ जिसका जनाजा मौलवी कासिम पढ़ाता है वो क़यामत के दिन से पहले नहीं उठ सकता। अगर वाकई वो बंदा मर चुका था, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे एक वली के साथ दुश्मनी करता है तो मेरी जानिब से उसके खिलाफ ऐलान जंग है। अल्लाह ताला ऐलान जंग करता है, लिहाजा अल्लाह ताला अपने औलिया के साथ खास रियायती मामला करते हैं, बहुत खुसूसी एहसान वाला मामला करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह के औलिया में शामिल होने की कोशिश करें, और उसके लिए ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। इतना काम कर लें कि गुनाहों से बचें, साफ सुथरी जिंदगी गुजारे। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अक्सर बड़े बड़े गुनाहों को तो हम पहले से छोड़ चुके हैं, बस चंद एक गुनाह हैं जिन्होंने हमें उलझाया हुआ है। थोड़ी सी हिम्मत कर लें, ये गुनाह अगर हमने छोड़ दिए तो हमारे और रब के दरमियान कोई चीज हाइल नहीं होगी और हम अल्लाह से वासिल हो जाएंगे, अल्लाह की दोस्तों में हम भी शामिल हो जाएंगे। और अगर हम दोस्तों में शामिल हो गए फिर ये दुनिया हमारे लिए जन्नत का नमूना बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।